جو ہمارا سپہ سالار ہے وہ بھی تقریباً ریٹائر ہو کر ہی چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے۔ اگر ہماری لیجسلیچر کا یہ حال ہے، ایگزیکٹو کا یہ حال ہے، جوڈیشری کا یہ حال ہے اور ہمارے آرمی کا یہ حال ہے تو پاکستان کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے۔ جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب۔ اس کے بغیر نہ ہی یہ پاکستان میں امن لا سکتے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پورے پاکستان کا شہزادہ ہے، وہ پورے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں آتا ان لوگوں نے اس طرح ہی رلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جمہوریت کے 3 ستون ہیں۔ سب سے پہلا لیجسلیچر، پھر ایگزیکٹو اور اس کے بعد جوڈیشری۔ بدقسمتی سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہ جعلی ہے، سینٹ ہے اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی بالکل ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اگر ایگزیکٹو کی بات کرے تو جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک کباڑیا ہوتا ہے اور وہ ایک تار کے ذریعے مقناطیس کو کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچرا اور کباڑ اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اردلی نے جو ہیں تمام جتنے بھی کچرے ہیں وہ اپنے ایگزیکٹو یا کیبنٹ میں شامل کر دیے ہیں۔ ہماری کیبنٹ بھی اس طرح ہے۔ جوڈیشری جس کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، 26ویں آئینی ترمیم سے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اسی جعلی حکومت نے۔ باقی دنیا میں یہی ہے جمہوریت کے 3 ستون، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک نیو انٹری ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی انوالو ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہماری ابھی کی بھرتی ہوئی ہے یا پروموشن ہوئی ہے یا جو ہمارا سپہ سالار ہے وہ بھی تقریباً ریٹائر ہو کر ہی چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے۔ اگر ہماری لیجسلیچر کا یہ حال ہے، ایگزیکٹو کا یہ حال ہے، جوڈیشری کا یہ حال ہے اور ہمارے آرمی کا یہ حال ہے تو پاکستان کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہماری جو ایلیٹ مافیا ہے وہ پاکستان میں تمام قوانین، پاکستان میں تمام پالیسیاں، پاکستان میں تمام ریفارمز صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں ہم پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں، وہاں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں۔ یہاں ہم پر جو ہے دہشت گردی کو مسلط کرتے ہیں، یہ لندن، پیرس اور نیو یارک میں جو ہے اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے۔ جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب۔ اس کے بغیر نہ ہی یہ پاکستان میں امن لا سکتے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پورے پاکستان کا شہزادہ ہے، وہ پورے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں آتا ان لوگوں نے اس طرح ہی رلنا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جو حالات بنائے گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی سازش تھی، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی سازش تھی، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی سازش تھی۔ اس لیے پاکستان میں ایسی پالیسیاں یا پاکستان میں ایسی سازشیں کرنے لگے تھے جسے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا سکے، لیکن ابھی جو ہے حالات ان کے ہاتھ سے بھی چلے گئے ہیں۔
چاہے وہ ہماری موجودہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، دونوں کے ہاتھ میں آج کے حالات نہیں ہے پاکستان، کیونکہ ان کے دماغ میں کرپشن، دو نمبری اور بغیرتی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نہ ان کے پاس پالیسی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی ریفارمز ہے پاکستان میں لانے کے لیے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان اٹھ سکے، کیونکہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ ساری عمر انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تب تک پیس نہیں آئے گا، اور اس کا واحد حل اڈیالہ جیل میں بیٹھا جناب عمران خان صاحب ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں اور خدا را پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مزید ظلم بند کرے۔ ایک چیز پر جو ہے وہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ ہمیں اعتراض اس چیز پر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بل صرف یہاں انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد آپ ٹائم دیں، یہ ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی امینڈمنٹس لے کے آئیں، جس پوائنٹ پر اعتراض ہے ہم یہاں جو ہے 4.5 کروڑ 5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ اسمبلی معزز ہے، مقدس ہے، یہاں پورے خیبر پختونخوا کی لوگوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور ہمارا جو منتخب کردہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب، وہ کسی دوسرے صوبے سے نہیں ہے، وہ اسی خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ پہلی دفعہ ہیں، وہ 12 سال سے مسلسل اس سسٹم کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو بل آ رہا تھا اس میں جو ہے کافی پیچیدگیاں تھی اور کافی اعتراضات تھے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے ایک ایک چیز خود پڑھا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی پوری کوشش سے یہ بل کیبنٹ کے سامنے پیش کیا ہے، اور کیبنٹ نے یہاں اسمبلی کو بھیجا ہے۔ یہاں پر جو ہے کافی مائنڈز ہیں، تقریباً ہمارے یہاں پر 115 سے زیادہ ایم پی ایس صاحبان ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ کاپیاں ان کے ٹیبل پر پڑی ہیں، ریڈ کریں۔ اس میں جو ہمارے محترم دوست شکیل بھائی نے بات کی کہ SIFC، ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں جو ہے ہماری منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی بن رہی ہے، جس کے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہی ہیڈ کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر پیج 28 پر اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ آف منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی، اس کو جو ہے ہیڈ منسٹر فار منرلز ڈیولپمنٹ اندرونی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اندرونی کہانی یہ ہے کہ ہماری جو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کی میٹنگز تھی رمضان میں، وہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں، دونوں رات کے 9 بجے اسٹارٹ ہوئی ہیں۔ یہ بل رات کے 11 بجے نہیں پیش ہوا، 11:30 بجے پیش ہوا، اس کے بعد مسلسل 2 گھنٹے اس پر بحث ہوا۔ اس میں جو اعتراضات ہماری کیبنٹ ممبرز کی طرف سے لگائے گئے ان کو دور کیا گیا، اس کے بعد جو ہے یہاں اسمبلی میں آیا۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو جہاں پر SIFC کی بات آ جاتی ہے تو یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، تو وہاں پر عوام میں بھی ریئیکشن آتا ہے، پارلیمنٹرین کی طرف سے بھی ریئیکشن آتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے ایک چیز پر ہم خیبر پختونخوا سے باہر کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی نہ ڈاکہ ڈالنے دیں گے، نہ ان کو اختیار دیں گے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی چیز پر اپنا حق جمائے۔ جناب اسپیکر، صرف ایک چیز ہے جو اسٹریٹجک منرلز، اس پر ہم سب کا اعتراض تھا۔ اسٹریٹجک منرلز پر جو ہے ہم نے یہ تمام کیبنٹ ممبرز کا یہ موقف تھا کہ اس کو اسپیسیفائڈ کریں، کیونکہ اسٹریٹجک منرلز میں جیسے آئل اینڈ گیس یا یورینیم وغیرہ آتے ہیں، اس کو اسپیسیفائڈ کریں کہ اس میں کون کون سے منرلز آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل وفاق جو ہیں اس اسٹریٹجک منرلز میں ہمارے جو ہے نیفرائٹ بھی ڈال دے، کوئلہ بھی ڈال دے، یا جو ہمارے باقی
منرلز ہیں وہ سب ڈال دیں. صرف اس چیز پر جو ہے ہمارا اعتراض تھا اور تمام کیبنٹ ممبرز کا اعتراض تھا جو ہمارے سی ایم صاحب نے سنا. برائے مہربانی اس چیز کو سٹڈی کریں تمام. ہم بھی ایک دفعہ پھر سٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ ٹائم دیں, بل پیش ہونے دیں, اس کے بعد جو ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کے حق میں بہتر ہوگا وہی فیصلہ ہم مشترکہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی.